رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ملتي عاشق ملتها جداست ملتي عاشق ملتها جداست عاشقان ملته مذهب خداست درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى عزیزان محترم، آج 10 جولائی 2026 ہم یہاں جامع مسجد بیت المعمور میں جمعہ کی بنسبت جمع ہے۔ بیان جو ہے وہ پچھلے جمعے کے بیان کی ایک کڑی ہے۔ خدا نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، باہر مت نکلو زیب و زینت دکھانے کے لیے، جیسے کہ اگلے زمانے جاہلیت کی عورتیں گھروں سے نکلتے تھے زیب و زینت دکھانے کے لیے۔ تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ گھروں میں کیا کرو؟ گھروں میں ٹی وی دیکھ ٹائم پاس ہوگا، کیبل دیکھ وہ دبلدین مولانا صاحب کا لفظ چچڑ ہے، چچڑ بے غیرت
وہ دیوس شوہر نے جو ٹچ موبائل تیرے ہاتھ میں دیا ہے بس وہ دیکھتے رہو دیکھتے رہو. گھروں میں یہ کام کرو نہ. یا رب پھر کیا کرے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. گھروں میں نماز پڑھو او عورتوں، فرائض پڑھو، واجبات پڑھو، سنن پڑھو، تہجد نوافل پڑھو. وآتِينَا الزَّكَاةَ. اگر زکوٰۃ تم پر فرض ہو زکوٰۃ بھی ادا کرو. یہ کام کرو. اور ہر حکم ہر بات میں کس کی حکم مانو کس کی اطاعت کرو. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. خدا اور رسول کی طرف سے جو بھی حکم ہو اس کو سر و چشم پہ مان اور اس پر عورتوں تم عمل کرو. خدا کا حکم یہ بھی ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. گھروں میں بیٹھتے رہو. خدا اور رسول کی اطاعت کرو، کسی اور کی اطاعت مت کرو. شوہر اگر دیوس ہو، بے غیرت ہو اور شوہر بولتا ہے کہ بس میرے پیچھے بیٹھ اسکوٹر پہ یا گاڑی میں تھوڑا سا چکر لگانا ہے، مارکیٹ کو دیکھنا ہے، حیدری مارکیٹ کو جانا ہے، صدر بوری بازار جانا، صدر بوری بازار ایسی گنجان اور ایسے خفیہ علاقے میں ہے جب آپ جائے تو ہر دکان پر عورتوں کی رش ہوتا ہے. ان میں ہمارے پختون برادری کی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. برقع نقاب کے باوجود فخذ قاموا
چې د پښتون د کور وړاندې به نر چرګ نشوای تېرېدی، نر چرګ به یې رېدی، داسې داسې به کېدی، چرګ به پوه و چې که دا پښتون را اوځي په ګټه مې ولي. اب وہی پختون ہے، اس کی بوڑھی دادی اور بیگم اور نوجوان بیٹی یہ مارکیٹوں میں گھومتی. مناسب فرماتی تھی کہ جہاں کہیں کی یہ رنڈی عورتیں گھومتی ہو ان میں ایک بوڑھی ضرور ہوتی. وہ بوڑھی دلالی کرتے، دلال ہے. دلال ہے. پھر بولتے ہم روشن خیال ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، یہ مولوی. مساجد میں یہی لوگ جب مساجد میں جاتے ہیں وہ امام کہا ہے، ایک منٹ تو اوپر ہے، ایک منٹ تو اوپر ہے. یار وقت کی تو پابندی چاہیے. امام بیچارہ اگر تقریر تھوڑا سا لمبا کرے، وقت کی پابندی تو چاہیے، نماز کی پابندی چاہیے. یہ تو چیختے ہیں لیکن تیرے بیٹے تیرے بیگم مارکیٹوں میں غیروں کے ساتھ کیوں یوں کرتا ہے؟ اس کی پابندی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تیری بیٹی کو روشن خیال اور سیٹ صاحب اور خان صاحب اور چودھری صاحب اور سردار صاحب تیری بیٹی اور بیگم کو مارکیٹوں میں دکاندار چھے پلاتے، انٹی بیٹ، انٹی ادھر بیٹ، انٹی ادھر بیٹ، انٹی ادھر بیٹ. یہ کون سی اسلام ہے؟ اس میں بھی پابندی چاہیے. اور پابندی یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. مسجد میں امام ایک منٹ دیر سے وہ آیا، بس کمیٹی والا منافق، مالدار منافق، سیٹ کافر، سردار کافر، خان کافر شور مچاتا ہے کہ ایک منٹ امام صاحب نے کیوں دیر کیا، مؤذن نے کیوں اذان دیر سے دیا. او خان، او نواب، او سیٹ، تیری بیگم اور تیری بیٹی مارکیٹوں میں اور لوگوں کو غرض دے رہے ہیں. غرض فشتو لپسی، غرمانا نیچی جگہ، غرمانا پشتو لفظی، پشتو میں بھی خانہ بدو شو کا لفظ.
بیگم بیٹی مارکیٹوں میں دکانداروں کو غرتے رہے، خان کو پتہ نہیں، سیٹ کو پتہ نہیں، سردار کو پتہ نہیں، مسجد کی کمیٹی والا جو ہے اس کو پتہ نہیں۔ یہ مساجد میں جو کمیٹی والے ہوتے ہیں نا، اکثر یہ منافق ہوتے ہیں۔ اول مسجد زرار کی کمیٹی بن گیا اور کمیٹی والوں کی بیگمات بیٹیاں مارکیٹوں میں گھومتے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہر امام کو بولتا ہے تو نے کیوں دیر کیا، تو نے کیوں تقریر لمبا کیا، تو کل کیوں نہیں تھی؟ یہ اسلام ہے۔ پلتوک دے سوڑے سوڑے چہرہ سوڑ دی گندم جرا راجی نائے چال ورشم اجارم چی اسلام تین اغوام مسلمانانو نن خرس کر اخپل اسلام دا نن غریب آغا بوستان دا۔ پوری دنیا میں دیکھ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک مشرق بھی اسلامی لباس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ملے گا پوری دنیا کہیں بھی آپ حضرات کو ایک یہودی یا ایک عیسائی یا ہندو غیری اسلامی لباس میں ملے گا؟ پوری دنیا میں یہودی عورت، عیسائی عورت، ہندو عورت، مشرقہ آپ کو اسلامی لباس میں نہیں ملیں گی، اور مسلمان سرتافہ یہودی لباس میں، مسلمان سرتافہ عیسائی لباس میں، مسلمان کی بیگم بیٹی بوڑھی دادی سرتافہ یہودی لباس میں، عیسائی لباس میں، مشرکانہ لباس۔ یہ کون سی اسلام؟ یہ وہ اسلام ہے۔ اس اسلام سے مسلمانوں نے مذاق بنایا۔ اسلام کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔ پھر جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد کی لباس اسی طرح چاہے، مسلمان عورت کی لباس اسی طرح چاہے، لیکن مسلمان مرد بھی یہودی عیسائی لباس میں، مسلمان عورت بھی یہودی عیسائی لباس میں۔ یہ فتلن والوں کو دے مسجد میں آتا ہے، ادھر ٹھائی، ادھر شیٹ، ادھر پتلون۔ مسلمان اول سب میں کھڑا ہوتا ہے پتلون کے ساتھ، سجدی میں جب جاتا ہے
سجدے میں جب جاتا ہے فتلن پہننے والا اور آپ مسبوق ہو یا آپ تھوڑا سا دیر سے وہ آپ نے جانے کی ارادہ کیا سجدے میں اور فتلن والا سجدے میں گیا تو پیچھ سے دیکھ ادا کنی چاک اختاری کیا نختاری اس کی گاند کی جو چھاک ہے وہ نظر آتا ہے. اور نماز میں کیا شرط ہے؟ ستر العورت. نماز کی شرائط میں سے مکان پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے اور ستر العورت چاہے اور فتلن پہننے والوں کی گانڈ کی جو چھاک ہے وہ بیچ صف والوں کو نظر آتا اور سجدی میں پڑا ہوا ہے اور سجدہ ریز ہے کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے. خدای خو بہن وائی چاول خودی دا کنا پٹھا کنا کنا پٹھا کبھی جماعت تراشو دا خرزو او در انگیزو او در زلزو. امام پر تکبر بھی کرتا ہے. پھر داڑھی والا اتنی داڑھی کے باوجود پتلون پہنتا ہے. او یہودی کا بچہ پتلون والا عیسائی کا بچہ تو لعنت تیرے کردار پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.